لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضداران مظلوم کربلا و بی بی فاطمۃ الزہرا، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کی جدہ امجدہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے شہادت کے ایام کی مناسبت سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں بی بی کی شہادت اور ان کے اوپر ڈھائے گئے مصائب کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجنے بر محمد وعلی۔ ایام عزائے فاطمیہ میں اس بستی میں منعقد اتنا عالی شان اور بہترین پروگرام کہ جو گزشتہ کئی روزوں سے جاری اور ساری ہے، خداوند عالم اس پروگرام کے بانیان، اس میں کسی بھی طرح سے شرکت کرنے والے، کسی بھی طرح سے دلچسپی دکھانے والے اور بی بی کے وہ پاک عزادار کہ جو کسی وجہ سے نہ آ سکے مگر خواہش یہ تھی کہ وہ جائیں، خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کو طول حیات عنایت فرمائے۔ بالخصوص مولانا آغا مہدی صاحب آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں کہ جو شاید بانی ہیں اس جنت البقیع کے اتنے بڑے پروگرام کے، خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر بابرکت عنایت فرمائے۔ اس کے بعد مولانا باقر سجاد صاحب جو اس وقت یو پی کے کئی نکات کے اوپر ایام عزائے فاطمیہ کے پروگرام کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں اور ان کے بانیان میں سے ہیں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے، آپ کی آمد کو خدا قبول کرے۔
اور مجھ کو اتنی طاقت دے کہ میں اس 40-50 منٹ میں کچھ ایسا بیان کروں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک سیاہ نقطے کو سفیدی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے محسوس ہو سکیں۔ بی بی یہ دو عالم سے منسوب یہ ایام ہیں۔ بی بی کے دو سب سے بڑے جو شرف ہیں جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکر کے تحت دہرا دوں۔ بی بی کے جو مقامات ہیں، جو فضائل ہیں، جو ان کی مدحتیں ہیں، وہ اپنی جگہ، مگر دو ایسے شرف ہیں بی بی کے پاس کہ شاید افتخار کرنے کے لیے اگر کچھ نہ ہوتا اور یہ دو شرف ہوتے تو بس تھے۔ پہلا شرف بی بی کے لیے یہ ہے کہ بعد شہادت پیغمبر اعظم، میں وفات نہیں کہتا، بعد شہادت پیغمبر اعظم، بی بی کی شہادت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، بعض روایات میں 75 روز اور بعض روایات میں 95 روز، اس کے اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام زندگی گزارتے تھے، عربی لکھی تو جاتی تھی مگر اس عربی میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، تے کے اوپر 2 نقطے ہیں، سے کے اوپر 3 نقطے۔ اس دور میں لکھنے والا لکھ دیتا تھا مگر نقطے نہیں لگاتا تھا۔ تو جب راویوں نے پیغمبر اعظم کی شہادت اور بی بی کی شہادت کے درمیان کے فاصلے کو بیان کرنا شروع کیا تو بغیر نقطوں کے ایک ایسا لفظ لکھا کہ جسے آج جب نقطے لگائے جاتے ہیں تو وہ 90 بھی ہو سکتا ہے اور 70 بھی ہو سکتا ہے۔ 70 عربی میں کہتے ہیں 70 کو اور 90 کہتے ہیں، علماء تشریف فرمائے، صرف آموختہ کر رہا ہوں، 90 کہتے ہیں عربی میں 90 کو اور 70 کہتے ہیں 70 کو۔ اس کے بعد لفظ خمس ہے یعنی 5 اور۔ تو اب جب آپ لکھتے ہیں 70 اور 90، تے سین عین واو نون، یا 70 سے بے عین واو نون، نقطے ہٹا دیجئے تو ان کی شکل ایک جیسی ہے۔ لہٰذا بعد میں جب عربی لغت میں کام کرنے والے افراد نے، ماہرین نے نقطے لگانے شروع کیے تو کہ اختلاف یہ ہوا کہ بی بی کی شہادت اور پیغمبر کی شہادت کے درمیان جو عرصہ ہے جو لکھا گیا ہے، اس میں 70 والے نقطے لگائے جائیں یا 90 والے نقطے لگائے جائیں۔ لہٰذا بعض افراد نے کہا کہ صاحب پیغمبر کے بعد بی بی 95 دن زندہ رہیں، لہٰذا انہوں نے کہا یہ 90 ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں صاحب یہ 70 ہونا چاہیے چونکہ 75 دن بی بی زندہ رہیں۔ یہ اختلاف ہے، اور آج یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ برکت ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ اختلاف ہے، یہ لڑائی کی بات ہے۔ نہیں، یہ لڑائی کی بات نہیں ہے۔ جب آج کے دور میں اختلاف سے بچنے کے لیے فتویٰ آ سکتا ہے کہ مسلمان ایک ساتھ رہیں، لہٰذا 12 سے 17 تک پیغمبر کی مدحت میں پورا ہفتہ منایا جائے۔ تو جب پیغمبر کی ولادت کے لیے ہفتہ وحدت منایا جا سکتا ہے، ایک ہفتے تک ہم پیغمبر کی ولادت کو منا سکتے ہیں تاکہ اختلاف نہ ہو، تو پھر اگر بی بی کے شہادت کے ایام 75 سے لے کے 95 یعنی 20 روز مسلسل بی بی کی عزاداری کی جائے تو اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ لہذا یہ 20 روز ہیں جو ادائے فاطمیہ کے نام سے پورے ہندوستان نہیں بلکہ جہاں جہاں بی بی کے ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کی عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، وہ ان 20 دنوں کو 13 جمادی الاولیٰ سے لے کے 3 جمادی الثانی تک یہ پورے غم کے ایام مناتے ہیں۔ اور جن کے یہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہ 3 جمادی الثانی کے بعد 5 تک بھی ملاتے ہیں اور 6 تک بھی لے آتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آیت اللہ مرعشی نجفی بہت بڑی ہستی ہے، مرجع وقت رہیں، آج بھی لوگ جاتے ہیں ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک وظیفہ انجام دیا دعاؤں کا، اور ہماری اور آپ کی زبان میں اگر کہیں تو ایک عمل کیا، ایک وظیفہ انجام دیا، ایک عمل کیا کہ کسی طرح بی بی کو خواب میں دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہ عمل کیا کہ بی بی کو خواب میں دیکھیں۔ عمل پورا ہوا، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اس خواب کے بعد میں معلوم یہ ہوا۔ خواب میں جب بی بی نے ملاقات کی اپنے فرزند یعنی مرعشی نجفی سے، تو انہوں نے سلام و دعا کے بعد اور ساری باتوں کے بعد بی بی نے پوچھا کہ تم نے مجھے یاد کیوں کیا، یہ عمل کیوں انجام دیا کہ میں تمہارے خواب میں آ جاؤں؟ کبھی بھی صرف ایک سوال کا سوال بیان کرو۔ کبھی بھی یہ بتائیے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے
کہ جنت البقیع میں آپ کی قبر کہیں موجود ہے، یہ تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی یادگار میں یہ اتنی بڑی جنت البقیع بنائی ہے اور ماشاءاللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بی بی جنت البقیع میں کہیں مدفون ہے، یہ معلوم ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس اتنی بڑی جنت البقیع میں آپ کے صحیح مزار کا نشان کہاں ہے؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے، آپ نے سنا ہوگا ان مجالس کے اندر، کہ بعد شہادت پیغمبر کے اس وسیع نے 70 قبریں بنائی تھیں تاکہ دشمن بی بی کی لاش کو اور ان کے جنازے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ 70 مقامات پہ جو قبریں بنائی گئی تھی، تو مراشی نشفی کہتے ہیں کہ بی بی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کہاں پر آپ کی قبر ہے، تاکہ میں جہاں جاؤں وہاں پر، اور اس کے بعد میں آپ کی زیارت کروں اور نظر کر سکوں اور آپ کی زیارت پڑھ سکوں اس مقام پر۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے بعد کتنے دن دنیا میں زندہ رہیں تاکہ میں صحیح روز شہادت پر آپ کا غم منا سکوں؟ مسلمان 75 دن بتاتے ہیں اور 95 دن بتاتے ہیں، صحیح ایام کون سے ہیں؟ بی بی نے کہا کہ بیٹے ہو میرے، مگر یہ بتاؤ کہ اگر تم کو اور تم سے پہلے آنے والے علماء کو میری قبر کا نشان معلوم نہ ہوا تو کیا اس سے تمہارے ایمان میں کوئی کمی ہو گئی؟ کیا عقیدت میں کوئی کمی آ گئی کہ بی بی کی قبر ہمیں معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں بی بی، ہمیں بالکل کوئی کمی نہیں ہوئی عقیدت میں، بس ہم چاہتے تھے کہ یہ معلوم کریں۔ کہا بس یہ ہمارے راز میں سے ایک راز ہے، اس کو راز رہنے دو، اس کو راز رہنے دو، مت پوچھو۔ ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری صحیح قبر پر آنے کا ثواب حاصل کر لو تو نجف کو چھوڑو اور ایران کے شہر قم میں جا کے بس جاؤ کہ وہاں موسیٰ کاظم کی ایک بہن ہوگی جس کو فاطمہ معصومہ کہا جاتا ہے، اس کی زیارت کا ثواب میری زیارت کا ثواب ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس کے بعد میرا شیعہ نشفی کے والد گرامی آئے ہیں، قم کو بسایا ہے۔ اور جو یہ دوسرا سوال تھا خود آغائے میرا شیعہ نشفی کا کہ وہ ایام کون سے ہیں صحیح، 90 یا 70، تو بی بی نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے شیعہ 75 دن پر بھی ہمارا غم منائیں اور 95 دن پر بھی ہمارا غم منائیں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لہذا یہ کیوں جاننا چاہتے ہو کہ 13 جمادی الاولیٰ صحیح ہے یا 3 جمادی الثانی صحیح؟ تم وہاں سے غم شروع کرو، یہاں تک غم کو لے کے آؤ، اس لیے کہ بابا کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑھے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ لہٰذا ان ایام میں ہمارے غم کو یاد کیا کرو اور یاد رکھا کرو اور 20 روز مسلسل عزاداری کیا کرو ہماری۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی کہ کیوں یہ دو روایتیں ہیں، 70 اور 90 کی وجہ سے 13 جمادی الاولیٰ کو بھی بی بی کی شہادت منائی جاتی ہے اور 3 جمادی الثانی کو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی کی 2 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ پیغمبر کے جانے کے بعد سے لے کر بی بی کے جانے تک 75 روز یا 95 روز بی بی کا یہ شرف تھا کہ نہ تو اس سے پہلے کسی کو عطا ہوا اور نہ بی بی کے بعد یہ شرف کسی کو حاصل ہوا، اور وہ شرف یہ تھا کہ 75 روز مسلسل اللہ کی طرف سے جبریل امین وحی لے کے آیا کرتے تھے بی بی کے پاس۔ جبریل امین آیا کرتے تھے روزانہ، پابندی کے ساتھ دل جوئی کیا کرتے تھے، بی بی گھبراؤ نہیں، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، آپ بڑا چاہتی تھی ان کو، وہ آپ کے محبوب تھے، مگر آپ کو معلوم ہے اللہ آپ کو قیامت میں یہ عطا کر دے گا، آپ کی اولاد کو یہ عطا کر دے گا، آپ کی اولاد سے وہ قائم آل محمد آئے گا جس کی حکومت پوری دنیا پہ ہوگی، جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا، جو حجت خدا ہوگا، جو ولی عصر ہوگا۔ لہذا روز جبریل امین آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی کے علاوہ دوسری ہستی کائنات میں نہیں ملتی کہ جس کے پاس مسلسل 75 روز جبریل امین نازل ہوتے رہے ہوں اور تسلی اور تشفی دیتے رہے ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کے پاس آتے تھے جبریل امین تو کوئی روایت نہیں بتاتی
کہ 75 روز مسلسل جبریل امین آئے ہوں؟ نہیں عزیزان گرامی، آتے تھے اس وقت جب آیات لانا ہوتی تھی، اور پھر نہیں آتے تھے اس وقت تک جب تک دوسری آیت نہ آ جائے۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ جب پہلی آیت کے بعد 3-3.5 برس گزر گئے اور جبریل امین نہیں آئے، جو زمانہ فترت کہلاتا ہے، جبریل آتے ہی نہیں۔ 1 برس گزرا، 2 برس گزرے، 3 برس گزرے، اللہ اکبر، 3 برس گزر گئے، اور اب وہ افراد کے جن سے یہ پیغمبر نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے پیغمبر کو تانے دینا شروع کیے، کیسے نبی ہو، تمہارے پاس ایک فرشتہ آیا اور 3 برس ہو گئے اب نہیں آتا، تمہاری طرف کوئی خبر بھی نہیں آتی، تم بتاتے بھی نہیں کہ جبریل آیا یا نہیں آیا۔ 3-3.5 برس تک جبریل امین پیغمبر کے پاس کوئی آیت لے کر نہیں آئے، کوئی آیت لے کر نہیں آئے، کوئی آیت لے کر نہیں آئے۔ اب جب تانے زیادہ بڑھنے لگے، پیغمبر اعظم نے اپنے مصلے کو بچھایا، اور بچھانے کے بعد کہا میرے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو حق ہے، مجھے یقین ہے کہ تو یکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میری شریعت آخری شریعت ہوگی، مجھے تو یقین ہے، مگر میرے اللہ مجھے بتا دے یہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ جبریل کا آنا بند ہو گیا، کوئی ملک میرے پاس کوئی وحی لے کر نہیں آتا، مسلمان تانے دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اے میرے اللہ کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے اللہ کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اگلے روز، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جلتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، اے پیغمبر ہم نے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ کو جب یتیم دیکھا تھا تو کیا پناہ نہیں دی؟ الم یجدکا یتیما فآوی، آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی، ووجدک ضالا فہدی، جب آپ راستہ بھٹک گئے تو جبریل کو بھیجا تاکہ آپ کو راستہ بتائیں۔ اور اے پیغمبر کیا آپ جس وقت فقر و فاقہ میں مبتلا تھے تو فاستغنا، کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ اللہ احسان جتا رہا ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کو جب ہم نے فقیر و فاقہ کرتے ہوئے دیکھا تو مستغنی بنا دیا، راستہ بھٹکا ہوا دیکھا تو جبریل نے راستہ بتا دیا۔ اور پیغمبر جب تم یتیم ہوئے، تمہارے باپ دنیا سے چلے گئے تو ہم نے ابو طالب کی صورت میں پناہ دے دی، ہم نے ابو طالب کی صورت میں پناہ دی۔ تو اب یاد رکھو، اب یاد رکھو، وَلَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر دل ملول نہ ہوا کرو، تمہارے آخر کو تمہارے اول سے بہتر کر دوں گا، تمہارے اول سے بہتر کر دوں گا، تمہارے اول سے بہتر کر دوں گا۔ وَلَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں اتنا عطا کر دوں گا کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤ گے، تم اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤ۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت، تم اپنے پروردگار، اللہ اکبر۔ پیغمبر کی شان کے لیے اس جملے کے علاوہ کوئی جملہ نہ بھی آتا تو بس تھا، اس لیے کہ آج پوری کائنات کے اندر آپ کسی بھی انسان سے پوچھئے کہ وہ اپنے دینی امور کو انجام کیوں دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مندر میں گھنٹا بجانے والے سے پوچھئے کہ یہ تم گھنٹا کیوں بجاتے ہو، صبح شام لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا کہ صاحب لوگوں کو ہوتی ہے پریشانی تو ہوتی رہے، ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرا بھگوان مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اکبر، وہ راضی ہو جائے۔ آپ ایک چرچ کے پادری سے پوچھئے یہ جنگل بیل جو تم روز بجایا کرتے ہو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بولے صاحب فائدہ ہو یا نقصان، میں یہ بجاتا ہوں اس لیے تاکہ ایسا کرنے سے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ مسجد میں کھڑے ہوئے مجھ جیسے مولوی سے پوچھئے کہ صاحب کیوں سب سے کہا کرتے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور یہ کیوں صبح شام نماز پڑھتے رہتے ہو؟ تو میرا جواب کیا ہوگا کہ صاحب یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ اکبر، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام انسانوں کی کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، سب کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں بات انسانوں کی نہیں ہے، حضرت آدم ترک اولا کر کے زمین پہ آئے، ایک مرتبہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے کہ ترک اولا کر دیا، جو بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا میں نے، لہٰذا یہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اگرچہ کہ گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، ہم نبیوں کو معصوم جانتے ہیں، ترک اولا ہوا ہے، گناہ نہیں ہوا۔ 2.5 کروڑ کا کیمرہ لگا کر، 18 میٹر کا امامہ باندھ کر، 22 منزلہ ممبر پہ آنے کے بعد
آدم کو خطا کار کہنے والوں، یہ آدم کو خطا کار نہیں کہتے، پنجتن کی شفاعت پہ انگلی اٹھاتے ہو۔ آدم نے پنجتن کے صدقے میں توبہ کر لی، تم انہیں خطا کار کیسے کہتے ہو؟ بہرحال آدم آئے زمین پہ، پشیمان ہوئے، اے میرے اللہ مجھ سے ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن کریم ہے نا، اے میرے اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے۔ آواز آئی معاف کریں گے، توبہ کرو۔ میرے اللہ توبہ کیسے کریں یہ بھی تو بتا دے۔ کہا بس توبہ کرو، چاہو کہ ہم تمہیں معاف کریں؟ کہا میرے اللہ کیا یوں ہی کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دے تو معاف کر دے گا؟ کہا کر تو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر تم مجھ سے کہو کہ معاف کر دو تو میں معاف کر تو سکتا ہوں، مگر مجھے 1300 برس کے بعد بننے والے بہت سے مدارس کو جواب دینا ہے کہ جو وسیلے کو بدعت کہیں گے، لہذا ہم روز اول انسانی زندگی کی ابتدا کا پہلا روز ہے، اے آدم توبہ قبول تو کریں گے مگر وسیلہ ان کو بناؤ جن کے ناموں کے صدقے میں خلیفہ بنے ہو۔ صلوات بھیج دیں بر محمد والے۔ خدا سلامت رکھے۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کے صدقے میں توبہ کرو۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے اللہ تو محمود و محمد، تو اعلیٰ و علی، تو فاتر و فاطمہ، تو محسن و حسن۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ حدیثوں کے ساتھ، اور آپ کے یہاں تو ہر پروگرام سے پہلے ماشاءاللہ قبلہ موجود ہیں اور آپ کو تلاوت کر کے سناتے رہتے ہیں۔ تو قدیم الاحسان اور یہ حسین ہے، ان کے صدقے میں میری اس خطا کو معاف کر دے جو ترک اولا تھا۔ آواز آئی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے آدم سے کہا کہ آدم یہ تم نے توبہ کیوں کی؟ تم نے کیوں معافی مانگی؟ بھائی تم نے خطا کی تھی، تمہیں سزا مل گئی۔ خطا کے بعد جب سزا ہو جائے تو اب توبہ کیسی؟ ترک اولا ہوا نا، جنت کو چھوڑ کے زمین پہ آ گئے، اللہ نے نکال دیا، اب توبہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہاں جو غلطی کی تھی، اللہ اکبر، اس کی سزا تو مل گئی کہ جنت کو چھوڑنا پڑا، مگر ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ سزا کے بعد بھی خدا راضی نہیں ہوا، لہذا چاہتا یہ ہوں کہ توبہ کروں کہ خدا راضی ہو جائے، توبہ کروں کہ خدا راضی ہو جائے۔ لہذا آدم نے توبہ کر لیا۔ آئیے نوح کو دیکھیں، پوری بستی ڈوب رہی ہے، بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، کہا میرے اللہ اس کو بچا لے، میری اولاد ہے۔ آواز آئی لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کہا پھر کہا ڈوب جانے دو، ڈوبنے لگا۔ میں پہنچ گیا، میں نے کہا نوح اللہ مدد نہیں کر رہا ہے نا، اس نے کہا تمہارے اہل میں، تو نے مدد مانگی، اس نے انکار کر دیا، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، مگر تمہارا ہے تو بیٹا، اللہ سے مدد نہ مانگو، خود کم سے کم مدد کر دو، اللہ سے مدد نہ مانگو، خود مدد کر دو، ہاتھ بڑھاؤ شاید ہی تمہارا بیٹا بچ جائے۔ کہ صاحب بچا تو سکتا ہوں، اللہ اکبر، ہاتھ بڑھا کے زبردستی بچا تو سکتا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے اس کو بچایا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر بیٹے کو بچایا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ خدا کی رضایت کے لیے بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو ڈوبنا گوارا کیا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھا بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پہنچ گئے، اپنے جوان بیٹے کو قربان کر رہے، کیوں؟ کہا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب عالمین کے رب کے لیے ہے، قبول فرما۔ یہ قربانی اس لیے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم بہانے باز، مکار، چال باز، دھوکے باز، بنی اسرائیل جو آج اسرائیل کی صورت میں موجود ہے، حضرت موسیٰ سے شکایت کرتی ہے کہ ہم کیسے تمہارے خدا کو مانیں جو دکھتا ہی نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ کہ تم دیکھ نہیں سکتے؟ کہ نہیں ہم دیکھیں گے۔ کوہ طور پہ آئے، میرے اللہ یہ مکار قوم تو تجھے دیکھنا چاہتی۔ کہا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے، کل ان کو لے کے آنا۔ قوم کے پاس پہنچے، بھائی خدا کو دیکھنا ہے، کل ہمارے ساتھ چلنا۔ جبریل امین آئے، کہا بھائی سب کو، قوم کو اپنی پورے ساتھ میں لے کے آنا کل کوہ طور کے اوپر۔ اگلا روز نمودار ہوا، قوم جمع، موسیٰ دکھاؤ خدا کہاں ہے، دکھاؤ خدا کہاں۔ کہا بھائی خدا کو دیکھنا ہے نا تو چلنا پڑے گا وہاں جہاں میں جایا کرتا تھا، واسطے کے منکر خدا تو یہاں بھی دکھ سکتا تھا نا، یہ کوہ طور تک کیوں لے کے جا رہے ہیں موسیٰ؟ اب موسیٰ کے پیچھے پیچھے ہے قوم، اللہ اکبر۔ موسیٰ، قرآن کریم کہتا سورۃ طٰہٰ، موسیٰ نے دیکھا قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تیزی سے دوڑتے ہوئے کوہ طور کی بالائیوں پہ پہنچے۔ آواز آئی، سب کو ساتھ میں بلایا تھا، تم پہلے کیوں آ گئے؟ سورۃ طٰہٰ
آیت 84 کہ جب سب کو ساتھ بلایا تھا تو تم اکیلے کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں اجلت لربک فترضی، اے میرے اللہ میں نے کوشش کی کہ میں جلدی کروں. میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں. آیت میں ممکن ہے کچھ ایک دو حرف ادھر ادھر ہو رہے ہوں، لہذا مفہوم جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم پہلے کیوں آ گئے، قوم کو کیوں چھوڑ دیا؟ جواب دیا میرے اللہ میں نے آنے میں عجلت اس لیے کی کہ مجھے معلوم ہے کہ میری قوم گناہگار ہے. اللہ اکبر. میری قوم گناہگار ہے. میں نہیں چاہتا، یہ تفسیر کا جملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان میں سے قرار پاؤں، لہذا میں پہلے آ گیا کہ تو مجھ سے راضی رہے. میں پہلے آ گیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. ان کے ساتھ جو تجھے کرنا ہے وہ کر دے مگر مجھ سے راضی رہے، مجھ سے راضی رہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ آدم کی کوشش اللہ راضی ہو جائے، نوح کی کوشش اللہ راضی ہو جائے، آج موسیٰ کی کوشش اللہ راضی ہو جائے. اچھا یہ بھی عجیب جملہ ہے کہ میں قوم سے اس لیے الگ آ گیا کہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ قوم اور ہے میں اور ہوں. قوم اور ہے میں اور ہوں. موسیٰ نے تب بتایا تھا کہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہوتا. یہ کیسے مسلمان ہے کہ نبی ہم جیسا؟ صلوات بھیج دیں پر محمد. موسیٰ کی کوشش اللہ راضی ہو جائے. ایک اور نبی کو بیان کر دوں، مجھے معلوم ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن عرض ضرور کروں گا. سب سے بڑا نبی ہے پاور کے اعتبار سے. کون؟ حضرت سلیمان، داؤد کے بیٹے ہیں. زمین پہ حکومت، آسمان پہ حکومت، چرند پرند، ہوا فضا، دریا درخت، انسان جنات ملائکہ، پوری کائنات پہ حکومت ہے حضرت سلیمان کی. ایک روز اپنے سورہ نمل اپنے مسلح کو بچھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ تو نے مجھے زمین کی حکومت، آسمان کی حکومت، ہوا پہ حکومت، فضا پہ حکومت، چاند ستارے دریا درخت سب کچھ دے دیا. اے میرے اللہ اب ایک ایسا عمل بھی بتا دے کہ جس کے کرنے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے. میں ایسے نہیں پڑھتا. میرے اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دے کہ جس کے کرنے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے. عزیزان گرامی سلیمان وہ ہے جس کی حکومت زمین سے آسمان تک ہے، مگر خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بس جانے قربان ہو جائیں محمد مصطفیٰ پر، جانے قربان ہو جائیں احمد مجتبیٰ پر، کہ جہاں ساری کائنات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے اے میرے محمد میری کوشش یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. جلتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یتیم دیکھا تو پناہ دی، راستہ بھٹکا ہوا دیکھا تو راستہ بتایا، فقیر دیکھا تو استغنا کر دیا، مستغنی بنا دیا. اور ہم تمہارے آخر کو تمہارے اول سے بہتر کریں گے اور اتنا عطا کر دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ، تم ہم سے راضی ہو جاؤ. یہ شان مصطفیٰ. پیغمبر کے چہرے کے قصیدے پڑھنے والے، پیغمبر کی زلفوں کے پہ مرنے والے، پیغمبر کی آنکھوں کی عکاسی کرنے والے اگر در اہل بیت پہ آتے تو تمہیں صورت نہیں سیرت مصطفیٰ کے قصیدے پڑھنے. صلوات بھیج دیں بر محمد. حبیب خدا ہے محمد، حبیب خدا ہے پیغمبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. حبیب خدا ہے محمد. حبیب کے معنی استاد تشریف فرمائے ماشاءاللہ. یہاں پر آپ حضرات نے فراموش کر دیا، میں نہیں فراموش کر سکتا. حبیب کے معنی ہیں دوست. پیغمبر کا لقب کیا ہے؟ حبیب خدا ہیں، خدا کے دوست ہیں. ایک اور دوست دکھائی دیتا ہے ان 1,24,000 انبیاء کی فہرست میں. اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. کیا نام لقب ہے ان کا؟ خلیل الرحمن، خلیل خدا. خلیل کے معنی بھی عربی میں دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی عربی میں دوست کے ہیں. تو جب دونوں خدا کے دوست ہیں
تو پھر مرتبے میں اتنا فرق کیوں آ گیا کہ خاتم الانبیاء سارے انبیاء کا سردار، جن میں ابراہیم بھی ہیں، اگرچہ ان 1,24,000 انبیاء کی جب فہرست بنائی جاتی ہے اور مرتبہ دیکھا جاتا ہے تو سب سے اوپر پیغمبر اعظم، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کسی کا درجہ اگر انبیاء میں ہے تو خلیل الرحمان کا ہے، اس لیے کہ ان کی صلب میں نبوت بھی آئی، امامت بھی آئی۔ ایک طرف اسماعیل سے امامت چلے گی، اسحاق سے نبوت چلے گی، تو پیغمبر کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابراہیم کا ہے، مگر محمد مصطفیٰ جیسا درجہ نہیں ہے۔ دوست دونوں ہیں۔ سوال پیدا ہوا، علماء نے بتایا کہ صاحب دوست دونوں ہیں، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں، مگر دونوں کی دوستی میں فرق ہے۔ اب وہ فرق ملاحظہ فرمائیے، کہ صاحب خلیل اسے کہتے ہیں جو خدا سے دوستی چاہے، خلیل وہ ہے کہ جو خدا سے دوستی چاہے اور خدا قبول کر لے، حبیب وہ ہے جس سے خدا دوستی چاہے اور وہ قبول کر لے۔ خلیل الرحمان چاہتے ہیں کہ اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ نے دوست بنا دیا، لیکن محمد وہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے دوست بن جائیں، اور انہوں نے اللہ کی دوستی قبول کر لی۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب وقت آخر حضرت ابراہیم آیا تو کہا کون ہے؟ کہا وہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ کون؟ کہا ملک الموت۔ کیوں آئے ہو؟ روح قبض کرنے کے لیے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ کہا جاؤ اللہ سے کہنا کہ میں ان کا خلیل ہوں، میں ان کا خلیل ہوں۔ بھلا کوئی دوست کسی دوست کی موت کا انتظام کرتا ہے؟ آپ سیاست ملاحظہ فرمائیں، موت سے بچنے کے لیے جبریل کو دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ میرے دوست سے کہنا کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی موت کا سامان مہیا کرتا ہے؟ جبریل امین آتے ہیں اور ملک الموت ساتھ میں ہیں۔ ملک الموت کچھ بولتے، جبریل نے کہا کہ میرے اللہ آج ادھر سے پیغام لے کے آئے ہوں۔ کہا کیسا پیغام؟ کہا ملک الموت گئے تھے روح قبض کرنے اور یہ منہ کی کھا کے واپس آ گئے۔ ابراہیم نے آنے سے انکار کر دیا۔ کہا پہلے پیغام پہنچاؤ، لہذا پیغام میں لے کے آیا ہوں۔ کہا کیسا پیغام؟ کہا ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی موت کا انتظام کرتا ہے؟ جواب آیا ابراہیم ہم تمہارے خدا ہیں، ہم تمہارے خدا ہیں۔ جبریل جاؤ ابراہیم سے کہنا کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ صلوات علیہ محمد والے۔ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ اگر دوست ہیں تو آ جائیں، ہم بلا رہے ہیں۔ لہذا جیسے ہی آ کے یہ کہا مطمئن ہو گئے، روح قبض ہو گئی۔ مگر جب حبیب خدا کا وقت آخر قریب آیا، آنے والا آیا دق الباب کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بی بی نے آواز دی جاؤ بابا علیل ہیں۔ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جاؤ واپس ملاقات نہیں کر سکتے۔ وہ ملک الموت جو سلیمان سے بھی اجازت نہیں لیتا، اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ سائے میں چلے جائیں، وہ در فاطمہ پہ آ کے کہتا ہے کہ ملنا چاہتا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ پھر آئے، واپس چلے جاؤ، پھر آئے، واپس جانے لگے۔ پیغمبر نے کہا بی بی کون ہے جو اصرار کر رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں صبح سے کون ہے، کئی مرتبہ آ چکا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ سے کلام کرے گا تو پھر آپ کی طبیعت میں ناسازی پیدا ہوگی جو بہتر نہیں۔ پیغمبر مسکرائے کہ بی بی یہ تو تیرے در کا شرف ہے کہ آنے والا اجازت لے رہا ہے، ورنہ یہ تو وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ اپنے حاکم سلیمان سے بھی اجازت نہیں لیتا اور اس کو اجازت نہیں دیتا کہ سائے میں چلے جائیں، اجازت دے دے میرا وقت آخر قریب آ گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ پیغمبر کا مرتبہ ہے۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ پیغمبر کا اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود 3.5 برس کا وہ عرصہ کہ جب کوئی ملک آپ کے پاس نہیں آتا، جسے زمانہ فترت کہا جاتا ہے، جس کے بعد یہ سورہ زحا نازل ہوا، آپ جانتے ہیں۔ بی بی کا یہ شرف ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 75 دن یا 95 دن ایک روز ایسا نہیں گزرا کہ جس روز جبریل بی بی کے پاس نہ آئے ہوں۔ جبریل آتے ہیں نبیوں کے پاس، جبریل آتے ہیں رسولوں کے پاس، جبریل آتے ہیں صاحب عامر کے پاس اوامر الہیہ کو لے کر، مگر کب آتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ شب قدر میں آتے ہیں یہ ملائکہ،
شب قدر میں آتے ہیں روح الامین، یعنی ہمارے وقت امام کے پاس بھی سال میں ایک مرتبہ شب قدر یہ نازل ہوتے ہیں، رات بھر رہتے ہیں۔ یہ بی بی کا مرتبہ کتنا بلند تھا کہ سال میں ایک مرتبہ نہیں، 18 برس کے سن میں 75 دن میں 75 مرتبہ جبریل نازل ہوتے ہیں۔ یہ بی بی کا پہلا شرف ہے۔ اور اس میں جو آ کے دلاسے دیتے ہیں، وہ پھر جب مولا کائنات آتے ہیں مسجد سے اور باہر سے گھر، تو بی بی بتاتی ہیں کہ جبریل نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، تو جو کاتب وحی الہی ہے وہ کاتب وحی مصحف فاطمہ ہے۔ مولا کائنات بی بی اور جبریل امین کی ان گفتگو کو نقل کرتے ہیں جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، جو وراثت ائمہ کے طور پہ ہمارے امام آخر کے پاس موجود ہے کہ کون سی باتیں تھیں، اور ان میں تمام وہ پیشین گوئیاں ہیں کہ تمہارے بعد اس دنیا میں کیا ہوگا، تمہاری کتنی اولاد امام بنے گی، کس زمانے میں کون آئے گا، کیسے حالات رہیں گے، شیعوں کے ساتھ کیا ہوگا، ظہور کیسے ہوگا، تمام اطلاع صحیفہ فاطمہ میں جسے مصحف زہرا کہا جاتا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ پہلا شرف ہے کہ جبریل آتے ہیں۔ درین حال بی بی نہ بظاہر نبی کا عہدہ لے کے آئیں، نہ رسول کا عہدہ لے کے آئیں، نہ امام کا عہدہ لے کے آئیں، مگر جبریل نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ، مجھے وقت بہت ہو گیا، میں اتنی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اصل میں جو آیتیں پڑھی تھی ابھی تک شروع بھی نہیں کی، لیکن انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں، میں 1 گھنٹے کے اندر ہی ختم بھی کر دوں گا۔ دوسرا شرف جو بی بی کا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 85، آیت نمبر 86، آیت نمبر 87، جس کو سرنامے سخن قرار دیا، میدان محشر سجا ہوا ہے، سنتے رہتے ہیں ہزاروں مرتبہ، اور سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آواز یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ روز محشر وہ دن ہے کہ جب وہ اللہ اپنے متقی بندوں کو، رحمان یا اللہ اپنے متقی بندوں کو اپنی طرف وفد کی صورت میں جلب کر لے گا۔ وفد کہتے ہیں گروہ کو۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بڑی ہستی ملک میں آتی ہے تو اس سے ملنے کے لیے گروہ جاتے ہیں، یا اگر کوئی ایک وفد جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں اور وہاں کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ گروہ کی صورت میں جاتے ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہوتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے سب فلاں جگہ کا وفد فلاں سے ملنے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ اکبر، تم پرہیزگار بن جاؤ، روز محشر ہم تمہیں وفد کی صورت میں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، الی الرحمن وفدا، اللہ کہتا ہے رحمان کی طرف بلائیں گے۔ مادی جنت اور ہے، لقائے خدا والی جنت اور ہے۔ جو ملاقات خدا کر لے، جو رحمان کی جلال و جمال کی زیارت کر لے، اس سے بڑا عہدہ اور کیا ہوگا؟ کہ یہ پہلا گروہ ہوگا جس کو رحمان جلب کر لے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، آیت نمبر 86 سورہ مریم۔ اور ایک گروہ ایسا ہوگا، یہ ایک گروہ متقی کا، دوسرا گروہ کس کا ہوگا؟ کہ ان جہنمیوں کا جنہیں ہم پیاسے اونٹوں کی مانند جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ دیکھیں یہی تو کہا جاتا ہے نا، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، اگر اچھے اعمال کیے تو جنت، برے اعمال کیے تو جہنم۔ اللہ نے دونوں کے یہاں پر بیان بھی کر دیے مرتبے، کہا متقی کو اپنی طرف بلائیں گے، جنت نہیں کہا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہنمیوں کو، برے اعمال کرنے والوں کو جب پیاسا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو آیت یہ آتی کہ متقیوں کو ہم پیٹ بھرا کے جنت میں داخل کریں گے۔ کہا نہیں، ان کو جہنم میں ڈالیں گے، ان کو اپنا مہمان بنائیں گے، ان متقیوں کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات تمام اگر ہو جاتی تو ہم جیسے گناہگار بندے مایوس ہو جاتے کہ متقی ہے نہیں جو رحمان اپنی طرف بلائے، اور جہنم میں چلے گئے تو پھر تو جلائے جائیں گے، نہ جانے کتنے برس تک جلائے جائیں گے۔ اللہ نے فوراً دلاسا دیتے ہوئے، بندوں پہ احسان کرتے ہوئے کہا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کی شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی مگر ان کی جن کا اپنے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روز محشر ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت تو نہیں جائے گا، اللہ اکبر، مگر وہ جہنم بھی نہیں جائے گا، اس کا اللہ سے عہد و پیمان ہوگا جس کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ اور دیکھیے کوئی روایت نہیں کہ آپ کہہ دیجئے راوی جعلی، کوئی حدیث نہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ حدیث ضعیف ہے۔ قرآن کی آیت سورہ مریم آیت 87 کہ ایک گروہ ایسا ہوگا
کہ ہم کسی کی شفاعت قبول نہیں کریں گے، اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ باب شفاعت باز ہوا، کھلا۔ قرآن میں تقریباً 30 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اشارہ کرتی ہیں شفاعت کی طرف، شفاعت ہوگی، شفاعت ہوگی۔ لیکن یہ ہمیں جری نہ بنا دے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم جو چاہیں کریں، نہیں، شفاعت کے اپنے اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس کا اللہ سے عہد و پیمان ہونا چاہیے۔ کہ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو ویسا ایک مانے جیسا وہ ہے، رسول کو ویسے رسول مانے جیسے اس کو رسالت ملی ہے، علی کو ویسا امام مانے جیسا نبی نے غدیر میں حکم دیا تھا۔ اگر یہ عہد و پیمان کر کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کے اعمال و افعال اس کے اس عہد سے مطابقت کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کی شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ کوئی سفارش کرے گا ہم قبول کر لیں گے۔ دوسری شرط سنیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی۔ میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر چکے ہو اور کیا کرنے والے ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کر رہے ہو اور کرو گے سامنے اور جو پیچھے کر چکے ہو، سب جانتا ہے اللہ۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، لہذا روز محشر کسی کی سفارش قبول ہونے والی نہیں ہے مگر ان کی جن کے پاس رضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر ان کی شفاعت جو صاحب رضا ہے، الا لمن ارتضی۔ اب میں اس لفظ کو تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک ہر بچے کی سمجھ میں نہ آ جائے۔ الا لمن ارتضی، لا یشفعون الا لمن ارتضی، الا لمن ارتضی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ شفاعت قبول کریں گے اس کی جو علی کو مرتضی جانے۔ صلوات بھیج دیں پر محمد ہو، جو صاحب ارتضی ہو۔ خدا سلامت رکھے یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، ہم کسی کی شفاعت قبول نہیں کریں مگر اس کے لیے کہ جو صاحب ارتضی ہے۔ لہذا دنیا میں مرتضی سے واسطہ برقرار رکھو، قیامت میں ارتضی ہوگا شفاعت مل جائے گی۔ اور اگر دنیا میں مرتضی سے رابطہ نہ رہا تو صاحب ارتضی نہ ہوگے، صاحب رضا نہ ہوگے، شفاعت نہ ملے گی۔ اور اعمال میں اتنا دم نہیں ہمارے کہ جنت چلے جائیں۔ ہمارے اعمال میں بھلا ہے اتنی طاقت کہ اپنے اعمال کی بدولت جنت چلے جائیں؟ امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، ابا ایمن نامی خادم گھر میں کام کرتا۔ اچھا ضروری تھوڑی ہے کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد مومن ہی ہوں، گھر کی کیا بات ہے، پاس رہنے والے بعض وقت مومن نہیں ہوتے۔ خادم امام کی خدمت کرتا ہے، امام سجاد کا خادم۔ امام دنیا سے چلے گئے، امام محمد باقر کو امامت ملی۔ ایک روز آتا ہے اعتراض کرنے کے لیے، ابا ایمن اعتراض کرتا ہے، اے محمد باقر یہ آپ کیا مسلمانوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں؟ کہ میں مسلمانوں کو بیوقوف بناتا ہوں؟ کہاں؟ لما تحرفون تقولون شفاعت محمد شفاعت محمد، آپ یہ کہہ کر لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں کہ قیامت میں محمد شفاعت کریں گے، محمد شفاعت کریں گے؟ دیکھیے کھلا بھلے وہ ہو 1885 اور 1857 یا جو بھی ہو کہ جہاں سب کچھ بند رہتا ہے، لیکن فتویٰ امام سید الساجدین کا خادم صادر کر رہا ہے کہ کیا یہ کہا کرتے ہو کہ شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی؟ امام نے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، شفاعت افات کچھ نہیں ہوگی، سب اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا جہنم جائیں گے۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں ظالم لعنت ہو تیرے اوپر، وحی کا یا ابا ایمن، اے ابا ایمن تیرے اوپر لعنت ہو، میرے والد گرامی کے ساتھ رہا، معرفت کی میم سے بھی آشنا نہ ہوا۔ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ محشر میں کیا ہونے والا ہے تو پھر تو کبھی اعتراض نہ کرتا کہ تجھے شفاعت کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھ، صرف گناہگار کو شفاعت نہیں بلکہ جنت میں جانے والے بھی مشتاق ہوں گے کہ محمد شفاعت کر دیں تاکہ درجے بلند ہو جائیں۔
لہذا شفاعت صرف یہ نہیں ہے کہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے. جنت میں جن کے درجے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارا آپ پڑھتے رہتے ہیں، بعض رسولوں پہ فضیلت دی گئی، یعنی رسول سارے برابر نہیں ہیں. تو جب رسول برابر نہیں ہے تو جنت میں ان کے مرتبے بھی برابر نہیں ہیں. تو جو نیچے والے ہیں وہ پیغمبر سے کہیں گے نبی خدا شفاعت کریے کہ درجہ بلند ہو جائے. کہ صرف گناہگار نہیں، جنت والوں کو بھی شفاعت کی ضرورت ہوگی. کس کی؟ اس کی جو مقام محمود پہ آ چکا ہے. پیغمبر سے اللہ نے کہا تھا کہ نماز شب پڑھا کریے، ہم آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے. تمام علماء اہل تسنن و اہل تشیع کہتے ہیں یہ مقام محمود وہی مقام شفاعت ہے کہ جس کے حق میں یہ شفاعت فرما دیں گے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا. اس باب شفاعت میں ختم کر رہا ہوں، یہ باب شفاعت اگر نہ ہو تو بندہ نا امید ہو کے خارجی بن کے نہروان میں علی کے سامنے تلوار لے کے آ جاتا ہے. اگر یہ شفاعت کا مفہوم واضح نہ ہو تو بندہ اہل بیت کا دشمن ہو جاتا ہے. اور بعض وقت یہ شفاعت اتنا جری کر دیتی ہے کہ ہم اب کتنے بھی گناہ کر لیں امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ صاحب ہم نے محرم میں آنسو تو بہا لیے، شفاعت ہو جائے گی. ہم نے فاطمہ الزہرا کا ماتم تو کیا، شفاعت ہو جائے گی. نہیں عزیزوں، نہ تو افراط اور نہ تفریط. دین ایکسٹریم پہلو پہ جانے کا نام نہیں ہے، نہ افراط کو قبول کرتا ہے نہ تفریط کو. نہ سب کی شفاعت ہونے والی ہے اور نہ یہ ہونے والا ہے کہ کسی کی شفاعت نہ ہو. شفاعت کے اپنے قاعدے، اپنے قانون ہیں. ان قاعدوں میں اگر ہم آتے ہوں گے تو بی بی ہماری شفاعت کریں گی. وہ قاعدے کیا ہیں؟ میں ایک مثال عرض کر دوں. دیکھیے اگر ہم یوں ہی بے حد و حساب کہنے لگیں کہ صاحب جو بھی حسین پہ آنسو بہا لے گا شفاعت ہو جائے گی، مجھے معلوم ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، اور شاید کسی بات پہ ناراض ہی تھے جو 2 برس تک مجھے یاد نہیں کیا، میں پھر ناراض کر رہا ہوں. یہ جو ایک خیال ہے نا کہ ہم آ گئے فرش عذاب پر، آنسو بہا لیے تو شفاعت ہو جائے گی، یہ غلط ہے، خام خیالی ہے. میں عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے 2 شیعہ، مثال ہے اسباب مثال، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر اعظم آخری نبی ہیں، مولا کائنات ان کے وسیع، امام اول، اماموں کو مانتا ہو، حسین کے اوپر گریا کرتا ہو، عزاداری کرتا ہو، شبیداری کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، اور ایک اس کا دوست ہو وہ بھی سب کرتا ہو. 2 شیعہ، نام کچھ بھی رکھ لیجئے، عمر و زید، دونوں شیعہ ہیں عقیدے کے اعتبار سے. غاصبوں کو نہیں مانتے، اماموں کو مانتے. مگر دنیا کے اندر دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کا گھر غصب کر لیا. عمر نے زید کا گھر غصب کر لیا. یا دوسری مثال، عمر نے زید کا قتل کر دیا. یا تیسری مثال، عمر نے زید کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اس کی زندگی سے اپنی مایوس ہو گیا. یعنی دنیا کے اندر اس نے پہلے نے دوسرے پہ ظلم کیا. پہلا ہوا ظالم، دوسرا ہوا مظلوم. دونوں علی کے چاہنے والے، میں اس کی چاہت میں شک نہیں کر رہا ہوں، امام کو ماننے والے، عزاداری کرنے والے، دونوں مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آ گئی قیامت. اب اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ دنیا میں امام حسین پہ آنسو بہائے تھے، کیونکہ ماتم کیا تھا، لہذا زہرا دونوں کی شفاعت کر دیں گی، تو آپ کو یہ عقل میں سمجھ میں آتا ہے کہ بھلا ایسا ہوگا؟ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، کیسے دونوں کی شفاعت ہوگی؟ ایک غاصب ہے، ایک غاصب ہے، دوسرے کا سامان غصب کیا گیا ہے، دونوں کی شفاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس قاعدے کو مان لیں گے تو پھر عدالت خدا کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگیں گی. پھر کوفے کا حاکم علی اور شام کا فقیر برابر ہو جائیں گے. بس کچھ تو فرق رہنا چاہیے نا. اللہ کی عدالت یہ ہے کہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرنا ہوگا. لہذا شفاعت کی شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سے عہد و پیمان ہونا چاہیے، دوسری رضا حاصل ہونی چاہیے. یعنی یہ شفاعت کرنے والے دیکھیں گے کہ اس کی شفاعت سے اللہ راضی ہوتا بھی ہے کہ نہیں. اگر راضی ہوگا تو شفاعت ہو جائے گی، لہذا یقیناً شفاعت ہوگی. اور شفاعت صرف بی بی نہیں کریں گی، صرف پیغمبر نہیں کریں گے، شفاعت بہت سی بے جان چیزیں بھی کریں گے. جب باب شفاعت باز ہوتا ہے، میں نے کہا 30 آیتیں ہیں قرآن میں جو شفاعت کے موضوع کو سمجھاتی. قرآن کریم جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں نا، روز محشر آئے گا، میرے اللہ دنیا میں اس نے میرا بڑا خیال رکھا، میں اس کا شفیع بن کے آیا ہوں، شفاعت کر دے. قرآن شفاعت کرے گا. مسجد جس نے بنا کی ہو، بنائی ہو، جس نے آباد کیا ہو، جو مسجد میں نماز پڑھتا ہو، کہ مسجد کی وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی ہے شفاعت کرے گی. اسی لیے حکم ہے کہ جب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو، مسجد میں نماز پڑھو تو جگہ کو بدل بدل کے نماز پڑھا کرو. حالانکہ ہماری لڑائی یہ ہوتی ہے کہ صاحب میری جگہ پہ کیسے بیٹھ گئے، میری تسبیح کیسے لے لی، میری سجدہ کیوں چرا لی. جبکہ حکم کیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے پڑھو، تاکہ قیامت میں مسجد کا ہر ذرہ
تمہارے حق میں گواہی دے میرے اللہ یہاں بھی پڑھی تھی, وہاں بھی پڑھی تھی, وہاں بھی پڑھی تھی. اور گھر میں جہاں نماز پڑھو تو ایک خاص مقام بنا لو جہاں پہ نماز پڑھو, تاکہ جب وقت مرگ تمہاری جان نہ نکل رہی ہو, روح نہ نکل رہی ہو, تو اس جگہ پہ لا کے لٹا دیا جائے جہاں پہ نماز پڑھتے تھے, جان آسانی سے نکل جائے گی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. تو عزیزان گرامی, مسجد بھی شفاعت کرتی ہے. اذان ہو رہی ہے, آپ کوئی بھی کام انجام دے رہے ہو, حتیٰ مجلس ہی کیوں نہ ہو رہی ہو, اذان کے احترام میں آپ خاموش ہو گئے, روز قیامت روایات ہے میرے پاس, کسی کو شک ہو تو سب ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. یہ اذان روز محشر اللہ سے کہے گی میرے اللہ دنیا میں اس نے میری لاج رکھی تھی, جب اذان ہو رہی تھی اس نے اپنے دنیا کے کاموں کو معطل کر دیا تھا, ساکت ہو گیا تھا, میرے اللہ آج میرے صدقے میں میری لاج رکھ لے, اور اس کے لیے میں شفیع بن کے آ گئی ہوں. یہ اذان شفاعت کرے گی. لہٰذا صرف ایسا نہیں ہے کہ فرشتے شفاعت کریں گے, انبیاء شفاعت کریں گے, علماء شہداء شفاعت کریں گے, نہیں, بعض بے جان چیزیں بھی شفاعت کریں گی. مگر جب شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے, بس ختم کی میں نے مجلس کو, اور جب تک میں 3 بار یہ نہ کہہ لوں مجلس ختم بھی نہیں کرتا. 3 بار شاید ہو گیا. روز محشر آخری روایت کہ جس میں تواتر معنائی ہے, الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن جو مفہوم ہے وہ متواتر ہے, یعنی اتنا آیا ہے, اتنا آیا, اتنا آیا کہ یقین ہو گیا. پیغمبر اعظم نے حضرت سلمان سے کہا جو منا اہل البیت کی سند پا چکے ہیں, کہ روز محشر اسرافیل سور پھونکے گا, اب قبروں سے سب کو باہر آنا ہے. جانتے ہو سب سے پہلے قبر سے باہر کون آئے گا؟ سلمان نے کہا نبی خدا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا. کہا تمہارا نبی, سب سے پہلے تمہارا نبی قبر سے باہر آئے گا, اور اس کے بعد خلیل الرحمن حضرت ابراہیم اپنی قبر سے بلند ہوں گے. سلمان جانتے ہو اس کے بعد قبر سے باہر کون آئے گا؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا, نبی خدا بتائیے وہ تیسرا کون ہوگا جو آپ اور ابراہیم کے بعد قبر سے باہر آئے گا؟ کہا وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی. تیسری ہستی جو قبر سے باہر آئے گی وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی. اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو پھر تو مرتبے میں ابراہیم سے کم ہو جاتا نا مرتبہ, کہ پہلے ابراہیم اور پھر فاطمہ. کہا جانتے ہو جب میری بیٹی قبر سے اٹھے گی تو عالم کیا ہوگا؟ سلمان کہتے ہیں نبی خدا بتائیے عالم کیا ہوگا؟ کہا اس کے قبر میں اٹھنے سے پہلے اللہ 12 لاکھ ملائکہ, اللہ 7 لاکھ ملائکہ, اللہ 70,000 ملائکہ, یہ تینوں روایتیں اس لیے تینوں پڑھ رہا ہوں. اللہ 12 لاکھ ملائکہ کو حکم دے گا آسمان سے 2 خیمے جنت سے لے کے زمین پہ جاؤ, میری کنیز خاص قبر سے اٹھنا چاہتی ہے. 12 لاکھ ملائکہ 2 خیموں کو لے کے فاطمہ کی قبر پہ آئیں گے, قبر کے سرحانے خیمے لگائے جائیں گے, جبریل آواز دیں گے بی بی اٹھیے. بی بی اپنی آنکھوں کو کھولیں گی, جبریل میرے پردے کا انتظام ہے یا نہیں؟ بی بی آپ کے لیے 12 لاکھ ملائکہ اپنے پروں کے سائے میں لینے کے لیے آئے ہیں, اور ساتھ میں 2 خیمے بھی جنت سے آپ کے حق میں آئیں. بی بی کہیں گی اتنے پر راضی نہیں ہوں, کیا چاہیے؟ میدان محشر میں جانا ہے, سب پیدل جائیں گے, فاطمہ پیدل نہیں جائے گی. جس کے بیٹوں کے لیے پیغمبر ناقہ بن گئے ہوں, اگر وہ پیادہ جائے تو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. حکم پروردگار, آج جبریل نہیں جائیں گے دوبارہ اللہ سے کہنے کہ فاطمہ سواری چاہتی ہیں, ادھر بی بی کہیں گی سواری چاہیے, اللہ 12,000 ملائکہ کو کہے گا جاؤ میری کنیز خاص کے لیے سواری لے کے جاؤ. جس طرح سے ناقہ صالح اونٹ پہاڑ سے پیدا ہوا, جنت سے ایک اونٹ تولد کیا جائے گا, متولد ہوگا, پیدا ہوگا, جس کے پیر یاقوت کے ہوں گے, جس کی آنکھیں زمرد کی ہوں گی, جس کی مہار مروارید کی ہوگی, جس کی زین پہ عقیق و فیروزے لگے ہوں گے. عقیق سے چڑھ لوگوں کو اسی لیے ہے کہ یہ فاطمہ کی سواری کا نگ ہے, یہ علی کی ولایت کا گواہ ہے. اونٹ وہ ناقہ بی بی کے قبر کے نزدیک آئے گا, جبریل کہیں گے بی بی سواری آمادہ ہے اٹھیے. بی بی اپنے قدم اٹھائیں گی, قبر سے باہر آنے لگیں گی. اب نہ جبریل کہے گا, نہ میکائیل کہے گا, نہ اسرافیل کہے گا, نہ کوئی ملک کہے گا, نہ کوئی منادی ہوگا. اللہ آواز دے گا یا معشر الجن والانس غضوا ابصارکم
اے انسان و اجنہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ کہ میری کنیز خاص آنے والی، میری کنیز خاص آنے والی۔ عزیزو 12 لاکھ ملائکہ اپنے پروں میں، 2 خیمے اپنے سائے میں ہیں، اور ابھی کوئی انسان اٹھا ہی نہیں ہے سوائے ابراہیم کے۔ اللہ کہہ رہا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ میں کہوں گا میرے اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ فاطمہ کے پردے کا اتنا اہتمام؟ کہا اس لیے کہ اس فاطمہ نے دنیا کے اندر اپنے پردے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ کسی بینا تو دور، کسی نابینا کی نگاہ میں اس کی چادر پہ نہ پڑنے پائے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد۔ اس نے یہ اہتمام کیا تھا کہ اس کی چادر پہ بینا تو دور، اگر نابینا بھی ہو تو اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اپنے حجاب کی اتنی حفاظت کرنے والی فاطمہ کا شرف یہ ہے کہ آج میں سب کو حکم دوں گا، میری کنیز خاص آ رہی ہے، اے زہرا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی اتنا سنیں گی بی بی، کہیں گی میرے اللہ میں چاہتی ہوں کہ یہ محشر میں موجود انسان و اجنہ میرا مقام دیکھے۔ بی بی کیا چاہتی ہو؟ شفاعت چاہتی ہوں اپنے بیٹوں کی۔ کہا میں نے شفاعت کی تمہاری اولاد کی۔ کہا اپنے شیعوں کی شفاعت چاہتی ہوں۔ کہا ہم نے ان کی شفاعت کر دی۔ کہا پھر اپنے محبین کی شفاعت چاہتی ہوں۔ کہا ان کی شفاعت کر دی۔ ہمارا تعلق نہ فرزندان سے ہے نہ شیعیان سے ہے، حقیقی معنی میں نہ ہم ان کی اولاد ہو سکتے ہیں، نہ سچے معنی میں ان کے شیعہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے شیعہ سلمان و ابوذر ہیں۔ ہم حقیقی معنوں میں ان کے محب بھی نہیں ہو سکتے۔ بی بی کا اگلا جملہ، میرے اللہ ان کی سب کی شفاعت کر دی تو اب میرے دوستوں کے محبین کی بھی شفاعت کر دے، میرے دوستوں کے دوستوں کی بھی شفاعت کر دے۔ جواب پروردگار آئے گا بی بی ان کی شفاعت کے لیے کچھ لے کے بھی آئی ہو؟ بھائی اتنا سنے گی بی بی، ایک مرتبہ 2 ہاتھوں کو محشر کے میدان میں بلند کریں گی جن سے تازہ خون جاری ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کس کے شانے ہیں؟ یہ میرے بیٹے عباس کے قلم شدہ بازو۔ اے بی بی شفاعت میں اور کیا لائی ہو؟ اس مستجاب الدعویٰ کے کرتے کو لے کے آئی ہوں جسے 3 بھال کا تیر اس طرح سے سوراخ کرتا ہوا چلا گیا کہ تیر پہلے ششماہے کے گلے میں پیوست ہوا، حسین کے شانے میں پیوست ہو گیا۔ میرے اللہ اگر یہ کرتا کافی ہو تو بس کروں، ورنہ زہرا کی بیٹی زینب کی وہ چادر بھی لے کے آؤ جو نیزے کی انیس سے کربلا سے کوفہ کے راستے میں چھینی گئی۔ حکم پروردگار ہوگا زہرا جس کو چاہتی ہو ہاتھ کو پکڑو جنت میں داخل کرا دو۔ بی بی اپنے چاہنے والوں کو ایسے جدا کریں گی جہنم والے افراد سے جیسے ایک کبوتر اچھے دانوں کو خراب دانوں سے جدا کر لیتا ہے۔ ارے بی بی تو چلی جائیں گی جنت میں، مگر دل یہ کہتا ہے زینب تڑپ جائیں گی۔ اے میرے اللہ میری ماں کے پردے کا یہ اہتمام کیا، تو نے خیموں کو بھیجا، ملائکہ کو بھیجا۔ ارے ہائے کربلا، زینب کی رضا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ تیری کنیز خاص کی بیٹی تھی جس کا سر پہ چادر نہ تھی۔ اے زینب تم بھی شفاعت کر دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے، خدا آپ کی آمد کو قبول کرے، آپ کی جائز حاجات کو برلائے۔ میں نے مجلس کو تمام کیا۔ عزیزو لیجئے پیغمبر کے بعد بی بی زیادہ سے زیادہ جو زندہ رہی وہ 95 دن کا عرصہ ہے، مگر جانتے ہیں ان 95 دن میں غضب کیا ہوا؟ غضب یہ ہوا کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے تو بی بی 18 برس کی تھی نا، آنکھوں میں بینائی تھی، سر کے بال کالے تھے، کمر صحیح و سالم تھی، مگر 95 دنوں کے بعد جب بی بی دنیا سے گئی اللہ جانے کون سی مصیبت ڈھائی گئی، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، کمر خمیدہ، سر کے بال سفید ہو چکے، بی بی مر
مرثیہ پڑھتی جاتی ہے، صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الیام سرنا لیالیہ۔ اے میرے اللہ، میرے بابا کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہوتے۔ میں کہوں گا بی بی کم از کم 95 دن کا وقفہ تھا کہ تمہاری کمر خمیدہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر ہائے رے کربلا، ہائے رے عاشورہ، صبح عاشور، حسین کی کمر صحیح و سالم، سر کے بال سیاہ، آنکھوں میں بینائی، مگر عاشورہ ڈھلتے ڈھلتے عباس کے مرنے نے کمر کو توڑا، اکبر کی شہادت نے بینائی لی، اصغر کے جنازے نے سر کے بالوں کو سفید کیا، میدان کارزار میں حسین، ارے کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ کوئی نہ آیا، زہرا کا لال زمین کربلا پہ ہے، الا بقتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ نشیب سے آواز آ رہی، دکھیاری ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اے شمر ملون، میں نے چکیاں پیس کے اپنے لال کو پالا ہے، اس کی کیا خطا تھی، پیاسا شہید کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔